میں نئی نسل کی طرف سے سیاچین کی گیاری سیکٹر میں جو واقعہ پیش آیا ہے اور جو فوجی جوان جو جانباز شہید ہوئے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. وہ اس سرد جگہ پہ وہ گئے ہیں، وہاں پہ وہ ہمارے ہی دفاع کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے ان کے لیے کچھ کرے. حکومت کو چاہیے کہ وہ کم سے کم ان کے خاندانوں کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کر دے، اور اگر حکومت یہ بھی نہیں کر سکتی تو کم از کم ایک دن سوگ کا اعلان تو وہ کر سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کے لیے پاک فوج کے جوان بھی وہاں پر گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر ملکوں سے بھی جو ٹیمیں آئی ہیں ہم ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. میں اس واقعے کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہ پچھلے 28 سال سے یہ جنگ جاری ہے اور یہ ایک بے سود لڑائی ہے. اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو الٹا اس کا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے. ہم آج تک پاکستان نے 3000 نوجوانوں سے کا نقصان انہوں نے اٹھایا ہے، اور انڈیا نے 5000 نوجوانوں کا نقصان اٹھایا ہے. مطلب اتنے زیادہ لوگ اگر شہید ہوتے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے یہ ایک بے سود جنگ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ امن قائم ہو. ہمارے دل میں بھی امن کی آشا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے وہ امن سے رہیں، اور یہ ملک آزاد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ یہ امن سے رہے، محبت سے رہے، اور ان کے بیچ اختلافات ختم ہو جائے. لیکن اگر آج دونوں ممالک آزاد ہوئے اور ان کے بیچ پھر بھی اختلاف ہے تو یہ ایک انتہائی دکھ کی بات ہے. میں چاہتی ہوں اور میں دونوں ممالک کے عوام سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ حکومت پر پریشر ڈالے کہ وہ اپنے فوجیوں کو واپس بلائے اور اپنی ان کی جو پہلی پوزیشنز تھی ان کو لا کے کھڑا کر دے، اور سیاچین کے علاقے کو ان دونوں طرف سے میں دونوں ممالک سے میں کہتی ہوں کہ وہ ان دونوں اس سیاچین کے علاقے کو خالی کر دے، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے اس نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا بلکہ الٹا نقصان ہی ہمیں دیا ہے. اور اگر ہم نے سنا ہے کہ اس پہ پاکستان 1.5 لاکھ روپے روزانہ خرچ کرتا ہے، اور 1.5 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں پاکستان کی، اور 5 کروڑ جو ہے وہ انڈیا خرچ کرتا ہے. تو اگر یہی پیسے اگر ہم غریب عوام کی خوراک، اس کی ہسپتالوں پہ، اس کی صحت پہ، بچوں کی تعلیم پہ، اسکولوں پہ خرچ کرے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور جنگ جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ امن کی کیا اہمیت ہے، اور ہم سوات کے عوام نہ صرف سوات میں امن چاہتے ہیں بلکہ ہم پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، جو فوجی جوان ہیں، وہ ان کو بھی امن ملے، اور ہم ان کی فوجی حکام سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوجیں واپس بلوا لیں. میں سیاست میں اس لیے آنا چاہتی ہوں کیونکہ پاکستان کے حالات، پاکستان جو میں دیکھتی ہوں اپنے خواب میں وہ ویسا نہیں ہے. میں پاکستان کو ایک ایسا ملک تصور کرتی ہوں جہاں پہ امن ہے، اس کے دوست ہے، اس کے ممالک جو اس کے پڑوسی ہیں اس کے سب دوست ہیں. میں نے کبھی بھی اپنے خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کا کوئی دشمن ہے. اور میں ایسا پاکستان دیکھتی ہوں جہاں سب بچے تعلیم یافتہ ہو، جہاں سکولز ہو، جہاں صحت کا خیال رکھا جائے، جہاں پہ صفائی ہو. میں نے کبھی ایسا پاکستان نہیں دیکھا جہاں پہ مختلف کیس اسکینڈلز ہو، جہاں پہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہو. میرا پاکستان جو ہے بہت پرامن پاکستان ہے. تو اس کے لیے میں سیاست میں آنا چاہتی ہوں اور میں اپنے اس خواب کو پورا کرنا چاہتی ہوں. تو ابھی تو میں سیاست میں نہیں آؤں گی کیونکہ اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے اور اس کے لیے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اچھا پولیٹیشین وہ ہوتا ہے جس کو مسائل بھی پتہ ہوتا ہے اور اس کا حل بھی اس کو آتا ہے. تو ایک اچھی ایجوکیٹڈ پولیٹیشین بننا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے اس وقت دیکھا جائے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ عوام کے بارے میں سوچتی ہے، وہ اپنے مفادات کو الگ رکھتی ہے، اور وہ جو ہے صرف اور صرف عوام کی بہتری کے لیے سوچتی ہے. تو اگر ایسی کوئی پارٹی ہے تو بے شک میں اس کو جوائن کروں گی، لیکن اگر ایسی کوئی بھی پارٹی نہیں ہے تو پھر میں اپنی پارٹی بناؤں گی. ملان دا ته وایي چې تاسو صرف غواړئ چې په سیاچین کې کوم سیکټر دی د دغې نه د پاکستان او انډیا خپل پوځونه وباسي، که نه د ټولو باډرونه د خپل پوځیان لرې کړي او دواړه ملکونه د دښمنۍ په ضد دوستي راولي. جی بالکل، زه خو دا غواړم چې پاکستان کې د امن راشي، او پاکستان کې به امن اله راځي چې کله د دې سرحدونه چې د دې کوم ملکونه چې یا د دوی سره د مینې اظهار وکړي، او یو انسان په امن کې الی چې کله د هغه تعلقات ښیي، او که پاکستان خپل تعلقات ښه کړي د نورو ملکونو سره په مینه باندې اوسېږي، نو د هغوی تعلقات چې ښه شي نو بیا په خپله په سوات کې امني. نو زه غواړم په دې پوره پاکستان کې به امني. نو زه غواړم چې د کشمیر مسله چې د هغه دې زر تر زره حل کړی شي، او هغه دې هغه مسله چې د هغه د هغه عوام په لاس کې کېښودی شي چې تاسو څه غواړئ، تاسو د پاکستان سره شاملېدل غواړئ یا د انډیا سره، یا تاسو ځان یو الګ سټیټ غواړئ
دا هغوی مسله دا د هغوی حل کړي او د هغوی ته دې پرېږدي د هغوی په مرض دا مسله حل کړی شي. د هغې نه وروسته زه غواړم چې امن چې دی دا یو داسې څیز دی چې د دې په موجودګۍ کې یره نه وي، د دې په موجودګۍ کې یو ملک ترقي کولی شي. خو زموږ په ملک کې امن نشته، یوازې د سوات خبره نه ده. زموږ په ملک کې زموږ د ملک نه یو سیکیورټي سټیټ جوړ شوی دی او زه غواړم چې دا د سیکیورټي سټیټ نه دی بلکې دا د یو ویلفیر دا یو داسې سټیټ وي چې هغه د سبا د نورو ملکونو مدد کوي. پاکستان او انډیا چې دي دواړه که د امن خبرو کې د یو بل سره د مینې محبت اعلان وکړي چې نن نه پس موږ یو بل سره د جنګ مقابله نه کوو بلکې د نوي ملکونو د دې نوې زمانې مقابله به د پني د قلم مقابله به چې د چا سره څومره ډېر تعلیم یافته خلک دی، د چا معیشت څومره سټرانګ دی، د چا معیشت څومره مضبوط دی او په کم ملک کې څومره تعلیم یافته خلک دی، کم ملک هسپتالونه ښه دي. مقابله به نن سبا د دې خبرې مقابله به د ټوپکو د کلاشنکوفو د دې نه. ملالۍ بیبي تا خبره وکړه چې مدیر اعلی ته تا مطالبه کړې وه چې د دیوبند د جنکو ډګري کالج جوړوي. سوات او شانګله خو یو ضلع ده، خو ستاسو پیدایش یا ستاسو ضلع چې شانګله ده، شانګله هغه ضلع ده چې هلته نه جنکو سکولونه شته او نه ډګري کالج ده. نو تا د هغې شانګلې د پاسمانده ضلعې د هغې جنکو دپاره ولې د ډګري کالج مطالبه نه کوله چې هلته لږې سبق خو دلته خو ډېر ښې دي. نو ما چې کوم خپل پروفایل وړی و په کوم کې چې ما خپل مطالبات لیکلي نو هغه یو مطالبه نه وه. په هغې کې ما لاول چې لیکلي وو ما یې په شانګله کې چې بیخي ډګري کالج نشته، ما یې په هلته ډګري کالج جوړ کړی. بیا مې ورته د سوات هم وویل، بیا د هغې نه پس ما ورته خپل ملاله ایجوکیشن فاونډیشن هم خبره وکړه، ما ورته د خپل کور فاونډیشن هم خبره وکړه، ما ورته د سکولونو هم وویل ما چې دا کوم سکول چې دا هایر سیکنډري سکولز کوي. خو هغوی چې دی صرف د سوات دا خبره ترې راواغسته او هغوی وایي چې موږ په سوات کې تاسو ډګري کالج جوړ کړو. ما وزیر اعظم ته هم ویلي وو ما چې زموږ په علاقه کې سکولونه نشته. شانګله چې د هغه ډېره زیاته پسمانده علاقه ده او د هغه جنکۍ چې د لسم نه بعد په کورونو کې ناستې، زما خپل د ماما لور چې د هغه هلته کالج نشته نو هغه ایجوکیشن مې هغه کویټ کوي. نو زه دا غواړم چې هلته د کالج جوړ شي، خو چې پولیټیشنز څه غواړي هغه کېږي، نو په دې کې موږ څه نه شو.